نحمده ونصلي على رسوله الكريم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ رسول کی جمع ہے جس کا معنی ہے پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا۔ ایمان بالرسل سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء و رسول کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا ہے، کیونکہ ہر نبی اور رسول اپنی اپنی جگہ اللہ کا بھیجا ہوا کو صداقت کا کامل اکمل نمونہ رہا ہے، اور ان سب نے ایک ہی مشن اور مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ہی لائحہ عمل کے تحت کام کیا ہے، کیونکہ ہر نبی اور رسول اپنی اپنی جگہ اللہ کا بھیجا ہوا حق و صداقت کا کامل اکمل نمونہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام حق مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ عام طور پر نبی اور رسول یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وہی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر مخلوق کو مبعوث کرتا رہا ہو تاکہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ اس پختہ اعتقاد کا نام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات و احکامات پہنچانے کے لیے کچھ رسولوں پیغمبروں کو منتخب فرمایا، اور جس شخص نے ان کی فرما برداری کی وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو کچھ بھی نازل فرمایا انہوں نے اسے مخلوق تک واضح طور پر پہنچا دیا۔ اس منع تو انہوں نے کچھ تبدیلی کی اور نہ ہی کچھ چھپایا، اور انہوں نے امانت کو ادا کر دیا۔ انہوں نے امت کی خیرخواہی کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا اور لوگوں پر حجت قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے جن کے نام ہمارے لیے ذکر کیے ہیں ان پر، اور جن کے نام ذکر نہیں کیے ان پر بھی ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔ خالق اور مالک کے درمیان خالق کے شریک کو پہنچانے کا جو واسطہ ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ انتخاب کرنے کا یہ اختیار اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چن لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور نبوت وحی یعنی عطائی ہوتی ہے، کسبی نہیں، بھائی میں نے کہ اسے کثرت عبادت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ نبی کے اختیار یا طلب کرنے سے ملتی ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت ایک انتخاب ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مختلف حکمتوں کے پیش نظر مبعوث فرمایا، ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں: انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کی رب کی عبادت پر لگانا، اور بندگی مخلوق کی غلامی کا توق اتار کر عبادت رب العباد کی آزادی عطا کرنا، اور اس عظیم مقصد کی یاد دہانی کروانا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ اس کی عبادت اور وحدانیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے بچو۔ رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر حجت قائم کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے اور بڑا باحکمت ہے۔ بعض غیبی امور کو بیان کرنا جن کا ادراک لوگ اپنی عقلوں سے نہیں کر سکتے، مثلا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، فرشتے، قیامت کے دن سے پہلے واقع ہونے والے امور، روز قیامت، حساب و کتاب، جنت و دوزخ وغیرہ۔ رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کے سامنے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ پیش کریں۔ فرمان الہی ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہی وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی
پس آپ بھی انہی کے راستے کی پیروی کیجیے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں کے نفوس کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کرنا اور ہر اس چیز سے ڈرانا جو انہیں ہلاک کرنے والی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں یقیناً اچھے اور پاکیزہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔